موضوع سمے ملک علی رضا کھوکھر صاحب میں کر کے پہنچ گئے. ان کے بعد شاید علی ناصر تلاڑہ صاحب پہنچ جائیں گے یا جو بھی شخصیت پہنچے گی انشاءاللہ. ذاکر ذیشان نکی موجود ہے وہ پہنچ جائیں گے. باقی کافی ذاکرین ہیں. آخری ذاکر تابوت پاک مولا کا برآمد کرے گا. ماتمداری ہوگی. ایک مستورات کی مجلس کا اعلان ہے کہ 12 مارچ کو لکی شاہ زنانہ مجلس ہے. کافی ذاکرہ اس میں خطاب فرمائیں گی. اور ایک 15 مارچ کا ساگر کھنوا کا اعلان ہے. وہاں پہ بھی کافی ذاکرین ہیں. آج رات کو رسول نگر شہر ملکی ذاکرین ہیں. شہنشاہ مسائب درپن ادب قاری القصائد ذاکر جناب دوار ملک علی رضا کھوکھر افسائیوار مسافر شام حفظ صادق. دعا برائے تنزیل نور امامت. دعا برائے تنزیل نور امامت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعلينا حتى تسكنه وردك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا كاشف الكرب يا وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا أول فضل العباس علیہ السلام. نذیلک حیث متجہت رکابی وضیفک حیث کنتو من البلاد. یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین. ربی صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم و ساحل مخرجہم. عظیم اللہ عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ دا صدقہ وارث خون مظلومین امین ذوالفقار امام العصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعلیل فرما. ماشاءاللہ الہی آمین. مالک اللہ 14 سرداران دی عزت دا صدقہ سادات دا صفے عذاب بچھایا. مومنین دا چل کے آیا. علماء و ذاکرین دے خطابات حقیر دے انجم و سخن بارگاہ عزت وچ قبول اور منظور فرما. اجر و ثواب سادات دے خانوادہ دے مرحومین دے نام اعمال درج فرما. حاضرین دے مرحومین دے گناہ معاف فرما. شہداء ملت دے درجات بلند فرما. بے اولادانوں اولاد نال آباد فرما. بادشاہ اللہ جو تکلیف چند مریض ناچ دے دن دا صدقہ مومن مخصوص دی اہلیہ ایک مومن دی ہمشیرہ تکلیف چند شفا عطا فرما. رحیم اللہ وقت ظہور اتنا شعور عطا فرما جو معرفت امام ہو جائے. مالک اللہ ساڑھے ملک تے مملکت تے مظلوم قوم تے رحم و کرم دا نزول فرما. بعد الظہور مالک پاک دے قدمت شہنشاہ لشکر بادشاہ دی فوج شہادت نصیب فرما. دعا قبول ہونے واسطے حدیث تے عمل کرو. نال والے نو آواز دے گواہ بنا کے جنو جنو قبولیت دی ضرورت ہے وہ بندہ صلوات تلاوت فرما. ساحل مخرجہم. اجازت ہے نوالے رسول اور زیادہ تاخیر دے باوجود میں چاہ رہا کہ میں اپنے عزت والے بھائی دے حکم دی تعمیل جتنی گنجائش ہے اس وقت دے اندر مکمل نماز تلاوت کرنا. بھائی جان ختم مرتبت سرور کونین باعث تخلیق کائنات فخر موجودات لائق صلوات. خیر المبشرین والمنذرین رحمت للعالمین نبیان دی لاج گناہگاراں دے کاج معاشر دے جاج. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دے مصداق نبی باعث تخلیق کائنات
وہ سردار جنہ دا کلمہ پڑھن تے باقی نبی فخر کرتے رہے. اس پاک نبی اعظم ختم المرسلین دے صحابی جلیل القدر مرتبے اور مقام والا اصحاب مصطفیٰ جو نبی نو بڑا پیارا لمبا سا جی نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری. حضرت جابر اجے پاک رسول اللہ مکے تبلیغ کر رہے ہیں یا جابر دے بابے عبداللہ مدینے سے نبی دا کلمہ پڑھ لیا. معرفت رکھ کے نبی دا کلمہ بول گیا. اس جابر نو پاک رسول اللہ بشارت دیتی ہے کہ جابر تو میرا وہ صحابی ہے جیڑا میرے بعد میرے 5 نائب محمد معصوم امامہ دی زیارت کرے گا. میرے تو پہلا 2 سیدزادے اپنے اپنے حصے دی کمال مرشد جی بات تک کر گئے تے میں ہر وقت دا ملازم توڑا ہر ویلے دا نوکر ہر روز توڑے حاضر. میرا دل ہے میں بھی سر چکا کر کے تھوڑی جی اپنے حصے دی خیرات کریمہ اہل بیت دے در تو تھوڑی جی سر چکا کر کے سیدزادہ اسی بھی بنی ہے حصہ مل جائے میں سلام کر جاؤں. اس جابر دے قول اعزاز ایک بڑا امین صحابی ہے. پاک مصطفیٰ نے جابر نو جو کچھ اپنی آل دی عزت دسایا جابر منوان کلمہ پڑھنا لے تک پہنچایا. ہر حدیث نبی پاک دا ہر فرمان بابا جی ہر حکم ذیشان جس دے وچ آل رسول دی عزت ہو سی نبی دے گھر دا مقام و معیار دسے اگے ہو سی فضائل بیان کیتا گیا ہو سی راوی دا نام ہوئے گا جابر. مثلا راگو سیدنا جبریلوی مسلک دی اہل سنت بھائی دی مسجد جاؤ تم دروازے تے فرمان لکھے ہوئے نظر آئے گا نبی فرما رہے ہیں یا جابرو اولو ما خلق اللہ نوری. اے جابر سب سے پہلے اللہ نے میں محمد کا نور بنایا. اب مصطفیٰ اپنے نور دا تعارف کرایا راوی دا نام ہے جابر. پھر نبی آکھیا میں اکلا نور نہیں بڑی مہربانی میں تنہا نور نہیں بلکہ جدہ نور اتے آئی اکٹھا آئی. جدہ نور اللہ زمین تے بھیجیا 2 حصے تقسیم کیتا ایک حصہ رکھیا عبداللہ دوسرا رکھیا عمران. میں محمد نور دے ایک حصے جو عبداللہ دے گھر آیا میرا بھرا علی نور دے دوجے حصے جو اللہ دے گھر آیا. تھوڑا تھوڑا ہے غریب بڑی مہربانی. انا والی من نور واحد نور اکٹھا ہی واحد ہو ہوندا جڑا تقسیم ہو کے ادھا ادھا ہو سکے. اللہ ادھا ادھا کر چھڑیا. ایک حصے دا مالک میں دوسرا میرا بھرا علی ہے. پھر مصطفیٰ ایک جڑی حدیث پاک بابا جی پڑھ گئے ادھے سینکڑے راویاں چوں سر فہرست ہے جابر. نبی فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. جب شب معراج مصطفیٰ عرش تو واپس آئے بھائی جان بھی تو لوگاں پوچھیا معراج تے گئے ہو گلاں فرمایا گلاں بڑی ہوئی ہیں ساریاں تو اڈے دسن والیاں نہیں. وہ محب و محبوب دی ملاقات دی تمام گفتگو وقت رکیا رہا پتہ نہیں کتنے 1000 سال گزر گئے پھر جتھو وقت رکیا یہ اتھو ہی چل پیا. بڑی مہربانی. مگر جدو میں عرش تے گیا میں آسمان دے دائیں کنارے تے ایک تحریر لکھی ہوئی ڈٹھی ہے. اللہ دے نبی کیڑی تحریر مصطفیٰ فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے نجات دی کشتی. یا روائی موجود جی میں کے پہ پڑھنا تو سکے پہ. میرا حسین ہدایت کا مینار ہے
نجات کی کشتی. گل بھولی تو نہیں نا؟ چلو تسلسل جوڑنا پوسی. راوی دا نام جابر. اچھا عزت سیدہ اچ مصطفیٰ دیاں حدیثاں مثلا نبی فرمایا بضعت منی میرا ٹکڑا راوی جابر. نبی فرمایا ام ابیہا راوی جابر. نبی دی ایک حدیث نہیں اعلان ہے. حدیث دو گلہ چو سکتی ہے میری تے اعلان مجمع چوندا ہے. کم از کم سیدزادہ 1.25 لاکھ دے مجمع چ 21 پلانے دے ممبر تے مصطفیٰ اعلان کیتا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. علی دی ولایت دا اعلان مصطفیٰ کیتا سنے لکھاں راویاں چو پہلے نمبر تے جابر. تفسیر قرآن پڑھو. 5 معصومہ دے صحابی ہے نا جی. تفسیر قرآن پڑھو. جتھے بھی قرآن دی کسی آیت دی تفسیر ہے حجت دا فرمان ہو سی نال لکھے ہو سی جابر ابن عبداللہ. اچھا ایک ایسی حدیث ہے جدے بغیر ساڑھی مجلس شروع نہیں ہوتی. شب جمعہ ہر شیعہ گھر پڑھی گئی ہو سی. اس حدیث دے متعلق حکم ہے بیمار پڑھو شفا مل دیئے. تنگ دست پڑھے رزق وسیع ہوندہ ہے. گھر جو نحوست دور کرنی ہوئے برکت منگنی ہوئے حدیث پڑھو برکت نزول ہوندہ ہے. مردے واسطے پڑھو اللہ مر گئے دے گناہ معاف کر دے. غرض دنیا دیجئے بلکہ میں اتھو تک پڑھے معصوم فرما رہے ہیں اے دادی میری دی عزت والی حدیث اگر دریا تے کھڑ کے پڑھو تے پانی رستہ دے دے تو تعجب مت کرو. بڑی مہربانی. حدیث کا نام ہے حدیث کساء. چادر والی حدیث. کتنے سر مزید ہلا سکتے ہو. چادر والی حدیث. چادر پاک مصطفیٰ دی تھی دی. او چادر جیسے لگے ہوئے پیوندہ تھے اللہ آیت تطہیر دے حرف نازل کیتے. بھائی کیا کہنے آیت تطہیر دے نزول دا دیباچہ حدیث کساء کتنے سر نہیں ہلا سکے. گال کتھے نبی دی پاک تھی دے حویلی پاک دے اندر بی بی دے گھر دے وہڑے دے اندر 4 دیواری دے وچ دا واقعہ. چادر تلے پانی کٹھے اللہ آیت تطہیر نازل کی تھی تے حدیث کساء شروع ہوندی ہے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری. بڑی مہربانی. اگلا اعزاز جابر دا حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر دا پہلا پیدل زوار. شاباش. بعد از کربلا مظلوم دے پہلے چیلم تھے. 40 تے ٹور کے چیلم کرن دی رسم دی بنیاد رکھن والا نبی دا ضعیف صحابی غازریہ تو کربلا تک چل کے آیا بابا جی. اور جی میں تو انہوں میں نے حکم فرات تے غسل کرو پاک صاف لباس پاؤ لباس میں خوشبو نال معطر کرو سر کھلا ہوئے جتیاں ہاتھ چونگن ٹور کے حسین دے سارا لے پاسے آکے سلام کرو. اور وقت دے 2 امام تے علی دی دھیاں دے ہوندیاں اللہ پہلا زوار جابر نو بنا جائے. شاباش. بھائی کیا کہنے باب الہوائی دا صدقہ بابا جی تو اڈے ویڑے وسن. بڑا لمبا سفرے بہت دور جا کے 2 نوکریاں تے میرا گھر رہی بہت تاخیر دے باوجود تقریباً گھنٹہ 2 بھراواں تو کریں دے پھر گھنٹہ پیر اقبال صاحب میں 3 گھنٹے اپنے وقتوں لیٹ ہو گیا. نوکری بھی کرنی ہے تے تو انہوں مکان بھی دینی ہے. وہی وقت دے 2 امام بھی ہیں علی بادشاہ دیاں پاک دھیاں بھی ہیں. مرشد تے پہلا زوار جابر کیوں اللہ جان دے متے کل کوئی آنکھیں بدت ہے جے کوئی کل کربلا دی زواری نو بدت آکھے تا زوار ہاتھ روک کے آکھیں بدت ہوندی تو پہلا زوار محمد دا صحابی نہ ہویا. اللہ تو سارے انو کربلا دا زوار باو جی بسم اللہ. میں راگو اشرے پڑھیں ساریاں مجلساں پڑھیں ضلع حفظ آباد میرا نہیں خیال میرے تو زیادہ کوئی پڑھتا ہوئے باقی بھی جڑے آقام ہیں انشاءاللہ 28 نور شاہ 27 فروری کوٹا سن خان 24 مارچ 12 جون 10 جون جڑے جڑے حکم اعلان نہ دے کسی در رہ جائے تو معاف کرنا جو حکم حاضریاں حسن بھائی جان. پھر کچھ عرصہ مظلوم دی قبر پہلا خادم قبر حسین تاریخ دے پہلا امام حسین دی قبر دا جاروب کش حضرت جابر. کچھ عرصہ کربلا رہے کہ رسول دے پتر دے حکم نال مدینے والا آیا. پھر محمد دی قبر تے پہلا ذاکر. بڑی میری ذاکری دی اوکھی سطر ہے جڑی آج میرے سامنے.
نبی دی قبر تے دو کم کردا ہی، اللہ دی نماز پڑھ کے رسول دے پتر نو روندا ہی۔ شالا وسو سکون نہ لو جی، گھبرا کے نہ، آرام نہ لو، آرام نہ لو۔ اجے مصائب شروع پہ کرتا آ جاؤ، رونی آ جاؤ، میں کروڑ بھی سنی۔ بڑا سونا ماحول ہے بابا جی آج مجلس دا، اللہ دی نماز پڑھدا ہی، غریب حسین دے لوگ پڑھدا ہی۔ بابا جی ایک دن قبر تے ہاتھ رکھ کے ظہرین دی نماز دے بعد جابر ایک مجلس پڑھی، یہ مکمل مجلس ہے، قبر چنی ہے سے مہرنا تے روا کے آدھا وے نہیں بھلدا بھج دے گھوڑے توں گھوڑے دسے پتر دا آقا لانا۔ مرحبا 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 میرا راضی رہے میں پھر آکھ دے مجھے یہ پوری ایک مجلس آئی ہے، بڑا اوکھا لتھا بجدے مردجز بھی زین توں توڑا زخمی حسین۔ مقتل مکرم دی روایتے بلکہ دو تین کتابوں تم ملا کے ایک گلدستہ بڑھا کے پیش کروں، اگے بھی دکھ پڑتا ہی قبر تے، آدھا ہی کربلا دا او واقعہ مشکل، علی اکبر اوکھا، قاسم اوکھا، غازی اوکھا، علی اصغر دے ارمان۔ آج لان دی گل کی تھی اس تے نبی بہن دیر قبر چلوں دے رہے، جب روندے روندے مصطفیٰ نو بہن دیر ہو گئی، قبر تے ہاتھ رکھ کیا دے اللہ دے نبی توڑا پتر یقیناً بہن اوکھا لت ہے، اسے اتنی دیر قبر اجرو رہے، آج دے بعد اوکھی گل میں توڑی قبر تے نہ کر سا، قبری تڑپ کے مصطفیٰ فرمایا تین صرف سنے ہیں جو اوکھا لت ہے۔ شاباش 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 آفرین مرحبا، جو تم صرف سنے ہیں جو اوکھا لت ہے۔ میں کربلا جا کے ٹپے تے کھڑ کے نبیاں دی صافے سے اپنا پتر اوکھا لاتا دکھا ہے، تو تحت سے آنے میں اللہ دی عدالت تے جنت بھی اپنے مسافر حسین اللہ عنہ رونے، اس ویلے میرے رون دی وجہ ہو رہے، مالک کیوں روئے؟ فرمایا میری قبر چھڑ دے، قبر تو اٹھ پاؤ، مدینے دے رستے تے چلا جا۔ ایک بندہ پیاندی جاندیاں نشانیاں نسلے سڑے ہوئے والوں سے، ادھیاں پھٹیاں ہوئی آنکھوں سے، ادھا مکروع چہرہ سی، ادھی مجذوب جلد سی، ادھے مفلوج ہاتھوں سے، ادھے بدن کی بدبو سی۔ وہ میری قبر تے آنا چاہتا ہے تے میں اس دا اپنے شہر چانا برداشت نہیں کر رہا۔ پنجی رجب نو تھوڑی جا کے جن صبح تو ہن تک ہائے نہیں کی تھی، وہ تیاری کرے چھوٹے بچے تو پچھلی دیوار نال بیٹھے اداندار تک جن اجے تک آئے دی خیرات نہیں پینی، بھائی جن تمہید مک گئی تے میں مسائب دا مشکل موڑ شروع پیا کردہ، جاؤ نو روک او میرے شہر جنابے اللہ دا نبی جائے حمزہ دے جگر اچھ نیزہ ماریا تو سا معافی دی تھی، اللہ دا رسول جنہ تو مکہ چھڑایا تو سا کچھ نہیں آکھیا، تو سا رحمت کولو کے کینڈا وڈا گناہ گارے جنہ صرف شہر آن برداشت نہیں کر دے۔ مصطفیٰ فرمایا کیویں برداشت کرائے، او کمینہ ہے جن میرے کٹھے ہوئے حسین دے ہاتھ کلام کی ہے۔ پتر نصیب ہونے بھائی، پتر نصیب ہونے جائیاں دے کاجوں نے میں بسم اللہ کرا، میں ہزار دفعہ بسم اللہ کرا، میں کروڑوں دفعہ بسم اللہ کرا، یہ حق ہے، یہ معیار حافظ آباد دا۔ پہلے تو آخری بندے تک گزارا سا ہر بندہ شامل ہوئے کہ میں اوکھی صدر دے قریب آؤں، اے میرے کٹھے وانو ماردہ رہی ہے، اینو میرے شہر اسلام اڑ دے میں تیز رفتار سفر کی تصحیح ضعیف صحابی رسول بابا جی دوڑ کے طریقے مدینہ جی تو مدینہ راہ داخل ہوندہ ہی، اتھے پہنچے تھوڑی دیر بعد بندہ نظر آیا جنیاں نبی نشانیاں دسیاں ساریاں، مکروع جلد بدن بدبو مڑے ہوئے مفلوج ہاتھ، اتھے ہی رک جاتے رہتے محمد ناراض ہیں، محبوب کبریا دا حکم ہے تو نبی دے شہر اچ نہیں آنا۔ یہ پیچھے ٹوڑ پہ آتے جابر اپنے آپ نو آدھے میں جو ساری زندگی غریب نو رونے ہیں، میں پوچھا تے صحیح یہ جو ظالم اس کربلا کی ہو جی ظلم کیتا ہے، جو رحمت کولے دا شہر جانا برداشت نہیں پہ کر دے، جابر حکم نہ کہے اتھے ہی رک جا، رک گیا جابر کولا کیا دن میں پہلے دس نہ تم کون ہے، کربلا کی میں گئے
کیڑا ظلم کیتا ہی جو نبی قبر پہ تڑپ دیں جڑے بچے انتظار وڈے تو پتہ ہی میں شروع کیتا ہے تو میں کی پڑھن لگا میں نہ بچیاں نو ہون پتہ لگ سی میں کی پڑھنا ہے رک کیا دے جابر میں تن پہچان گیا میں پہچان دے قابل ریا نہیں جو میں محمد دی دھی دی بد دعا ہے اسے نہیں رکھا ہے نبی دی پاک دھی دی میں بد دعا ہے توڑا بھلا ہوئی جی سفید ریش ادادار میں رسول اللہ دی بیٹی بد دعا کی تھی ہوئی میں پہچان دے قابل نہیں میرا نام ہے بریدہ بن وائد میں اٹھان دا ساربانا اس وجہ تو لوگ میں جمال سدندر جمل دی وجہ تو جمال سدندر میں ہائی مکروز میرے قرض ادا نن پہ ہوندے میرے کول کو جو اٹھان میں سوچے اٹھ فروخت کر کے قرض لہاما بعد جو مزدوری کر کے بچے نو رزق ویسا آدھے 27 رجب ہونے میرے تو پہلے پیر اقبال شاہ جی تو 28 رجب سنا گئے آدھے 27 رجب آئی میں پورا دن لب دریا میں منڈی اچھ خریدار نہیں ملیا میں مسجد نبی جائیں تو نانے دی قبر تے کلہ حسین رون دے بیٹھے تیاری کرنا مگان اتنی ہو سی جتنی شام دی تھکی نو منظور ہے قبر رسول تے ترہا حسین رون دے پہن میں روندہ ویک کے سلام کیتا ہے میں نشارے نال بلا کے آدھن مقروض ہیں تیرے کو قرض ادا کرن دے پیسے نہیں اٹھ فروخت کرنے نہیں تو میں خریدار ہوں آئے دی تیاری کرنا مولا تو سا اٹھ خرید کر کے ایک فرد کرے سو فرمایا میں کل مدینے چٹور جانا ہے واہ بھائی واہ میں مسلسل مسافرہ میں اٹھان دی ضرورت ہے میں تیرے اٹھان دا خریدارہ جتنی قیمت تیرے ذہن چاہیے نا اے حسین میں چندے نا مالک اٹھ ہونے پہنچا ماں فرمایا نہیں ہون ضرورت نہیں بڑے آرام لائے کرو آؤ توڑی اپنی نوکری ہے آؤ بسم اللہ نال شامل ہو تے کمینڈ کرا پھر پیادہ وینون بدے ہتھا نال معافی انشاءاللہ قوم تے شام مدینے چوائیں ہوئی راضی جامن تو اڑے حکم دی تعمیل ایک صدر نکھڑ کے سنانا چاہ رہے ہیں اے جڑی ہر پاسے ہوندی ہے نا بھائی جان ہائے دی آواز ہر پاسے یہ دلیل ہوندی ہے جو گرو شریف جنازے دا دکھ لے کے آئے الحمدللہ کمال روحانیت ہے کمال مجلس پاک نہ ماحول ہے یہ جھولی اللہ نصیبو بھی ہائے کر کے ماتم کر کے رونا اللہ لڑدہ آنسو سین دے رمال جامنا امام دے مرہم دا زخم دا مرہم بڑھنے نبی دی تھی راضی تے دعا میں کر کے جاوے دعا لونا جائی دعا کرنا یا دعا ہو گئی آدھے جدہ میں اٹھن دی قیمت وصول کی تھی میں حسین آکھے گھبرا نہیں تن فکر ہو سی ان بچیاں نو روز رزق کتھو کھویسا میں حسین میں کسی نو پریشان کدا نہیں بیکھیا میں بڑا بڑا کریمہ تم کل میرے نال ٹور پو میں اگلے 6 مہینے مسلسل مسافر ہاں میں تنی اجرت دے ساتھ تیری نسلہ تو نہیں مقدی ایک امینہ دے جابر میرے دو میں مسئلے حل ہو گئے قرض بھی لے گیا اجرت تے نوکری بھی لگ گئی اگلے دن میں اٹھ لیا میرے اٹھا تے سامان رکھیا سامان رکھ کے میں غازی حکم دیتا تو ہونے ٹور پو سان ٹور دے اندھیر ہو ویسی شاباش 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 آفرین مرحبا تو ہونے سفر شروع کر سان ذرا ٹور دے اندھیر ہو جاسی جو اصل صرف ایک بیمار چھوڑ کے باقی سارے مدینے جو ٹور پمڑے سانو ٹور دے اندھیر ہو ویسی تو 3 میل اگے سفر کرنے جتھے ضرورت ہوئی میں روک لے مالک سامان جو میرے کو لے اتنا اگے سفر کیوں فرمائے دے فرمایا بس اے وجہ تے 3 میل رہنے اگے میں برداشت نہیں کردہ کسے دی نگاہ انہاں اٹھاں تے پوے جنہ تے علی دیاں تھیاں سوال میں واہ بھائی واہ میں پردے دا نگران جو لالا شاہدار آفرین مرحبا جرکم اللہ ضلع حفظ آباد کا مرضی پروگرام ہے پورے ضلع بلکہ 2 ضلع کا کم از کم مجمعی کٹھا ہے کہ میں دیکھنا چاہنا کہ بندہ نیت کر کے بیٹھے جو میں بنا دے اجا خیرات ملتی نہیں پئی آدھے مدینہ ٹوریاں تو میں سفر اچنال رستے سے جتھے قیام آیا میں رک دریاں مکے رکے رہے تو میں رکیا رہا حج نہیں پڑیا تو میں نال ٹور پیاں اور رستہ روکے تو میں نال مڑ پیاں 2 محرم کربلا پہنچے 2 محرم حسین حکم دیتا ہے کربلا دی حد میری زر خرید جاگیر دریا دے کنارے سیٹے خیمے تو دور خیمے لاؤ آدھے ایسا نوکرہ غلامہ خیمے لا لے 5 دن خیمے ہکی جاتے رہے 6 محرم نو حسین پیشیے میں حکم دیتا ہے تو خیمے پٹ لو تو کربلا دی حد تو پر دریا دے نیڑے خیمے لاؤ جو میرا پانی بند ہو جاوڑے
نہیں کرے دا جو میری وجہ تو کسے دے حیوان بھکھے رہا ہے الحمدللہ مکان ہون آخر تک پھیل گئی تے ہون میں نتیجے جانا آدھے 4 تو فوجاں آمڑیاں شروع ہوئیاں لکھاں دا حجوم 9 دی دیگر تائیں اکٹھ ہو گیا تے ہر پاسے ہکو اعلان اسا رسول دا پتر قتل کرنا ہے کہتے مذہب ماتم واجب آدھے 9 محرم دی شام ہوئی 10ویں دی رات شروع ہوئی فوجاں اکٹھی ہوں دی نہیں حسین ہر کہیں آنکھیں ٹور جاؤ میں ماریا جاؤں آدھے 10 محرم دی رات آئی میں اپنے خیمے چ لیٹے ہوئے اپنے آپ نو آدھا پہ 6 مہینے ہو گئے میں حسین دا سارمانا اجے اجرت بھی نہیں لئی تے 70 ملکہ دے بدماش ویڑ گئے پتہ نہیں میں نے اجرت لبسی نہ لبسی رسول دا پتر مارے ہوئے سی آدھے اس سے سوچے جمعیت دروازے تے آواز آئی جمال آواز حسین دی آئی آدھے میں مستر چھوڑ کے رسول دے پتر نو خیمے چلے آیا ایک تھیلی رکھی نے میرے ہاتھ تے بندہ کیڑا ہے جڑا دے 5 رجب نو میں اجے رو نہ سکیا میں نے فرمایا نے اے ہنی تنائی دینار 6 مہینے دی اجرت تیری نسلہ تے کافی ہے جڑے اٹھ میں تیرے دلینوں نے جو ایک اٹھ لے لے او میں حسین تن عطا کیتا خیمہ پٹ لے کربلا چھڑ دے بے شک راتی سفر کر جاتے کل اتنا دوروں میں نہ میری غربت دا ہوگا سنے نہ دی کرے لے میری ڈری ہوئی تھی دے تین وین سنی میں دیندہ حق ہے ماتم واسطے وہ بندہ تیاری کرے آدھے گیا گل کر کے میرے خیمے بس 1-2 قدم چل کے تے حسین نو کوئی خیال آیا روک کے میں نے فرمایا نے ذرا چراغ جلا آدھے میں چراغ روشن کیتا جدہ خیمے چ روشنی ہوئی حسین آدھے نے ایک دفعہ امامے تو نہ لین تائیں میں غور نہ ہوئے یا حسین یا حسین یا شاباش آفرین مرحبا ایک دفعہ امامے تو ہی ہو پہ امامے تو نہ لین تائیں ذرا میں غور نہ رویک آدھے میں غور نہ ڈٹھا تے میں نے فرمایا نے کوئی شے پسند ہی تم مانگ میں لہا دے وا ان حقا پنجی دعا مردہ جو ہون تیاری کی تھی نے اے ہاتھ باب الحوائی نظرین الباب ماسامن جنہیں ماتا میں جو بلاتے ہیں اے رونا لیا اخبار میں بادشاہ دی زیارت کرے اے بغیرت آدھے جہاں اگر 2 چیزیں نال میں بڑا لگا ہوا ہی ایک حسین دے ہاتھ والی انگوٹھی دوجہ مسافر دا کمر بند سارے راہ جتھے وضو کر دیا انگوٹھی دے کمر بند میرے ہاتھ تے رکھ دیا اچھا اے 2 چیزیں حسین نو بڑیاں پیاریاں انگوٹھی علی اصغر دے نانے بھیجی آئی کمر بند علی زین العابدین دے نانے شاہ ایران بھیجی آئی خصوصاً کمر بند قیمتی موتیان جنہیں ملک ایران نکھرا جان آدھے روز ویدان تے سوچدام کاش میں مندہ میری نسل امیر ہو جاونا آدھے سارے راہ نگاہ رہی دامی دی رات حسینہ کے مانگ لے میں اس ویلے آکھیا نہیں پتر نبی دا میں کچھ نہیں چاہی دا جگہ میں آکھیا نہ کچھ نہیں چاہی دا اسے نے ٹرنے ہویا دروازے تو روک کے میں آکھیا نے ہون مگیا نہیں یا کل دیگر میریاں بہنہ نہ لوا میں ہون مگیا نہیں یا کل شام ملے میری زخمی ماں دے وال نہ کھلا میں ہون مگیا نہیں یا کل میرے نانے دی قبر نہ ہلا میں شاباش آفرین مرحبا جرکم اللہ آدھے میں ٹوڑ گیا رات دھم پئی اذان علی اکبر دا ویلا ہویا میں خیمہ پٹ کے اٹھتے رکھیا میں سفر شروع کیتا کچھ وقت گزریا تے جنگ دے تبل وجن لگ گئے آدھے ٹوڑ دے لالچی انسان میرے ذہن اچھ خیال آیا حسین تا وجنے ماریا انہاں کا اعلان کیتا ہے میں کل قتل ہونے میں جیندے مانگ نہیں سکیا جدہ قتل ہوئے سی میں مدری لحال سان میں مسافر دا کمر باندھی لحال سا آدھائی وہ سوچ کے جھاڑی نال اٹھ مان کے میں واپس کربلا دوڑنا شروع کیتا نال آلے نو ہائے تے گواہ بنا میں آدھے جدہ میں ٹبائے کربلا تے چڑیا میں نٹھائے لکھاں دی فوج حسین دا اکبر لہا کے جشر پہ بنا دیائی شاباش 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 آفرین مرحبا آفرین مرحبا دے لکھاں دی فوج نو نچدا ڈٹھا تے میرے ذہن اچ خیال آیا موں پیارا علی اکبر دے نال پیو مک گیا اسی آدھے میں نیڑے گیا جے میں غور کیتا ہے تا مکیا کوئی نہ توکل عروج دے آئی ہاتھ آسمان الگار کے بیاد آئی دین بچ پوی تا میں اکبر جائے پتر نو روندا ہی نہ شاباش 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 آفرین مرحبا جرکم اللہ آدھے میں سمجھے حسین نو دنیا دی کوئی طاقت اجے مکا نہیں سکتی میں ڈر کے چھپڑ گیا نٹھے دریا دے کنارے تے کلا خیمہ تے سینکڑے فوجی پارا پہ دے دیں مجلسی بابا جی پوری کر لی توڑے حکم دی تعمیلی ہو گئی ایک وین کر کے برادہ حکم من کے وقتی بچاواں دعا کرو میں اپنے وعدے تے اپنی نوکری تے بھی جا پہنچا بیٹا ہاتھ تیار ہے آنکھاں ماتم نہیں ستا آدھے میں پوچھے خیمہ کہندے فوجی آکھے ابن سعد دا خیمہ
میدان اچ گرمی دی وجہ تو اس دریا دے کنارے وکھ رکھا ہے ملوائے جو دریا دی چھٹی ہوا لگ سی یاد ہے جب میں ٹھنڈا سا بھر کے روندا پیا ایک اور فوجی میرا ہاتھ نپ گیا دے گرمی دا بہانہ ہے انہوں عباس تو ڈر لگتا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا شاباش میری قوم دے غیور جوان ایک غازی دے ڈر تو چھپیا پیا دے گل سچی آئی جڑا دن دے پہلے حصے گرمی دا بہانہ کر کے باہر نہ آندا بس غازی لکھا تے این دوپہر لے نچدا ہویا باہر آ کے آتا ہے ہن جگ مک گئی ہے شاباش 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 آفرین مرحبا آدھے گل درست آئی بس حسین غازی دے بعد اصغر نو تیر دا پانی پیوایا کچھ دیر دسیا جو میں ہاشمیاں تے علی دا پتراں تے وقت بھج دے گھوڑے تو لہ پیا اے بغیرت آتا ہے 9 قاتل ناکام والے تمہیں ٹپے تو وے دریا سیدزادے معاف کرنا اے بے حیات ہے شمر آ کے ظلفائیں جہات بایا آدھے میں وے دریا 13 ضربانال مسافر دا سار جدا کر کے شمر ایک آتے گنجر بلند کیتا ایک ہاتھ نال غریب دا سار جایا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بیا جی بھائی جان بھی غلام مال جیڑا توڑے مجمع چو مرشد میں چاہدی آئے نہیں کر سکیا او بندہ میری مجلس دے بعد سوچے ایک ہاتھ نال شمر سار کی میں چاہیا ہو سی یاد ہے سار بلند ہویا کٹی ہوئی گردن چو خون دا پہلا قطرہ کربلا دی مٹی دے آیا تیز رنگ دکھالے رنگ دیاں دی چل بھئی تیز زلزلہ آ گیا فوج خیمے لٹن لگ بھئی آسمان تو بارش لون لگ بھئی تے بارش پانی دی نائی خون بھی آوس رہا آدھے جدہ فوج گار لٹن لگی ہے میں سوچے ہون جا کے مدری لہا لوا آدھے جدہ میں نیڑے گیا تو میں نٹھا ہے جڑا ہے کہائی ہو میرے ویدے آتا ہی ناؤ حصے آجا اللہ مان اے بیارے حفظ آباد جو ہونا ہے کی جنہیں اور ساتھ پنڈالی سادات دی آدھے جنہوں میں ایک نمری داری ٹھائی جدہ میں لٹن گیا مسافر ناؤ حصے آئی تقسیم آئی آدھے میں مدری رہا واسطے پتھر تلو غریب دا ہاتھ پر آمد کیتا ہے ناؤ میں مرسل ساتھوں دروازے کھلو تیرا دار تک جلہ ہاتھ پڑے ہمارتم واسطے ہو تیاری کرے آدھے میں پتھر جو ہاتھ پر آمد کر گئے انگوٹھی لہامن لگا یا غریب دی مٹھی بھنگ ہو گئی ہے میں کوشش کی دیئے جدہ مٹھی نہیں کھلی میں ہاتھ پتھر دے رکھے ہے میں جیب جو خنجر کٹے جلدے نال اٹھا دیا نکیلا کٹے دائم آدھے میں مدری اجلہ یہ بھین شام تاری رو دی گئی ہے آدھی آئی انگلیاں چار کیوں ہے بے کرو جتنا دل لوگ رونا بہ کے نیاز حسین بہ کے رونا ہے نیاز حسین بہ کے جی بابا جی نوکرہ ہزار دفعہ میں صدقے ہو جاؤں میری ہزار زندگی قربان بہن شام تائی رب دی گئی انگلیاں چار کیوں ہیں آدھے انگوٹھی لہاؤ کہ میں جیب جڑا پہلا لفظ مسائب لا کے آئی کیا دے ویسا کیا میں رسول دی دی بات دعا کی تھی یاد ہے لفظ مسائب لا جابر آدھے نصر نے انگلی کٹی تھے محمد دی بات دعا کی تھی آدھے نہیں بات دعا باندھے چوئی میں انگوٹھی جیب پا کے مسافر دے کمر باندھے چاہت رکھیا آدھے میں کمر باندھ رہاں لگا غریب دا ہاتھ میری کلائی ہے جایا تے حسین